کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 37واں حصہ۔ باب پائے اجل۔ جنوری اور فروری کے مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ دوشنبہ کا دن تھا اور 3 مارچ کی تاریخ جب کریم خان اور انیا دوبارہ دہلی پہنچے، اور پہنچتے ہی انہوں نے یہ دل خوش کن خبر سنی کہ فریزر صاحب دلی میں موجود ہیں۔ کریم خان نے اپنے پرانے جاسوسوں کو فوراً کام پر لگا دیا، لیکن انہی پر تکیہ نہ کر کے اس نے انیا کی مدد سے فریزر کی کوٹھی واقع پہاڑی اور علی پور میں لوڈلو کاسل میں کمشنری عدالت و دفاتر پر صبح و مساء نگاہ رکھنی شروع کر دی۔ جلد ہی اسے فریزر کے معمولات کا پتہ چل گیا، لیکن یہ معلومات کچھ خاص امید افزا نہ تھی، کیونکہ دن کے وقت فریزر کبھی تنہا باہر نہ نکلتا تھا، اور نہ ہی اس کی عام راہوں میں ایسے خطے تھے جہاں لوگوں اور سواریوں کی آمد و رفت کم ہو اور راستہ نصف گھڑی یا اس سے بھی کم وقت کے لیے سنسان ہو۔ فریزر کا آنا جانا زیادہ تر ٹامس میٹکاف کے یہاں اور کبھی کبھی اپنے دور کے رشتے سے بھائی سائمن فریزر یا اپنے پرانے دوست جیمز اسکینر یعنی سکندر صاحب کے یہاں تھا۔ میٹکاف کی کوٹھی، جو اس وقت بھی میٹکاف ہاؤس کہلاتی تھی، علی پور کے بالکل آخری سرے پر تھی۔ سائمن فریزر اور اسکینر کے مکانات سول لائن میں کشمیری دروازے کے پاس تھے۔ صرف میٹکاف ہاؤس ذرا فاصلے پر تھا، ورنہ بقیہ دونوں زیادہ سے زیادہ کوس سوا کوس کے فاصلے پر تھے۔ رات کو فریزر ہمیشہ غروب آفتاب کے 1-2 گھنٹہ بعد تک گھر واپس آ جاتا تھا، اور اس وقت تک اس کی کوٹھی کا راستہ خاصا چلتا ہوا ہوتا تھا۔ کوٹھی کے اندر داخلے کے لیے عام سڑک چھوڑ کر پہاڑی کی چڑھائی چڑھنی ہوتی تھی، اور وہ چونکہ شارع عام نہ تھی، اس لیے عموماً سنسان رہتی تھی۔ لیکن وہاں چھپ رہنے اور گھات لگانے کا موقع بالکل نہ تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ فریزر کو کسی جگہ پر تنہا دیکھ کر مار لیا جائے۔ عام طور پر کہا گیا ہے کہ فریزر کی کوٹھی باڑہ ہندو رو میں تھی۔ یہ بات صحیح ہے بھی اور نہیں بھی۔ صحیح اس معنی میں کہ کوٹھی اسی علاقے میں تھی جسے آج باڑہ ہندو رو کہتے ہیں، اور غلط اس معنی میں کہ اس وقت باڑہ ہندو رو کا وجود نہ تھا۔ کشن گنج اور پہاڑی کے بیچ میں کچھ مکانات اور دکانیں تھیں، باقی کھلا میدان جنگل جلیبی، مالتی، چھیول اور ببول وغیرہ کی جھاڑیوں اور پستہ قد درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میدان کہیں کہیں کنکریلا اور پتھریلا تھا۔ ایک سڑک محلہ کشن گنج کو ان مکانات اور دکانوں سے ملاتی تھی جو کشن گنج اور پہاڑی کے بیچ میں واقع تھیں۔ اس سڑک کے ختم ہونے پر چڑھائی شروع ہوتی تھی، اور وہاں سے فریزر کی نجی سڑک تھی جو نسبتاً تنگ تھی، لیکن اس پر سرخ بجری اور کنکر کٹے ہوئے تھے۔ فریزر نے اپنی سڑک کے 2 رویہ جنگل صاف کرا کے پھولدار جھاڑیوں اور پھلدار درختوں کی قطاریں لگوا دی تھیں۔ کچھ آگے چل کر فریزر کی کوٹھی کا پہلا پھاٹک ملتا تھا۔ اس کے بعد بھی اسی طرح خم کھاتی ہوئی سڑک 2 رویہ درختوں اور جھاڑیوں کی بدولت ہری بھری لگتی تھی۔ جھاڑیوں اور درختوں کے گھنے پن کے باعث پوری پہاڑی اور اس کے پہلے کا میدان زیادہ تر نیم تاریک اور سایہ دار تھے اور پر اسرار لگتے تھے۔ اس سارے علاقے کا کوئی نام نہ تھا۔ پہاڑی کو صرف پہاڑی اور کوٹھی کو فریزر صاحب کی کوٹھی کہا جاتا تھا۔ فریزر کی موت کے بعد جب اس کی املاک اور سر و سامان فروخت ہونے لگے، تو ہندو راؤ نامی ایک رئیس نے وہ کوٹھی اور وہ سارا میدان خرید لیا جس کا اوپر ذکر ہوا۔ یہ سارا خطہ زمین باڑہ ہندو راؤ کہلایا اور اب بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ فریزر کی کوٹھی کا زیادہ تر حصہ امتداد ایام سے کھنڈر ہو گیا، یا 1857 کی جنگ آزادی میں شاہی فوجوں کا ایک اہم مورچہ ہونے کے سبب سے انگریزوں کی شدید گولہ باری کے نتیجے میں مسمار ہو گیا۔ اب صرف ایک حصہ باقی ہے جو باڑہ ہندو راؤ ہسپتال کا مرکزی جزو بن گیا ہے۔
مارچ 1835 کی 22 تاریخ اور رات کا وقت تھا۔ فریزر کی بند بگھی جب کشن گنج سے چلی تو اس وقت کوئی 11 کا عمل تھا۔ ایک مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا تھا کہ فریزر اتنی رات کو گھر سے باہر، اور وہ بھی نسبتاً کھلی جگہ پر تھا۔ اس شام وہ کشن گڑھ کے راجہ کلیان سنگھ کے یہاں کھانے پہ مدعو تھا۔ کھانے کے بعد رقص و شراب کی محفل دیر تک کھنچ گئی تھی اور فریزر نے معمول سے بہت زیادہ پی لی تھی۔ جب وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا تو کلیان سنگھ کے ملازموں اور اس کے محافظوں نے اسے کسی طرح اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا تھا اور جلد واپس لے چلے تھے۔ کسی خطرے کا گمان بھی نہ تھا، اس لیے جلوں میں صرف ایک سوار لینٹرن، لفظ لالٹین ابھی رائج نہ ہوا تھا، لیے ہوئے تھا، اور 4 کچھ فاصلے پہ پیچھے آ رہے تھے۔ 5 سواروں نے بھی خوب پی رکھی اور دعوت خوب اڑائی تھی، اس لیے ان کے ذہن اور بدن دونوں ہی سست پڑ گئے تھے۔ اس سال دہلی میں سردی بہت پڑی تھی اور موسم دیر تک معمول سے بہت زیادہ سرد رہا تھا۔ جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے میدان اور پہاڑی پر رطوبت کی وجہ سے ٹھنڈی دھند چھائی ہوئی تھی اور اندھیرا الگ تھا۔ 10 قدم کے آگے بمشکل ہی کچھ دکھائی دے سکتا تھا۔ جو کچھ روشنی تھی وہ فریزر کی بگھی کے دھندلے چراغوں کی تھی، جو انگریزی وضع کے تھے اور کوچ لیمپ کہلاتے تھے۔ ان کے شیشے عموماً ہلکے سبز یا نیلے ہوتے تھے، اس لیے بگھی کے فوری محاذ کے علاوہ ان کی روشنی بہت کم فاصلے تک پھیلتی تھی۔ فریزر کے آگے والے گھوڑ سوار کے قربوس سے لینٹرن ضرور آویزاں تھیں، لیکن وہ کچھ آگے نکل گیا تھا یا اس کی لینٹرن بجھ گئی تھی، کیونکہ سوار جو آگے چل رہا تھا اس کی سواری پر کوئی روشنی نہ تھی اور وہ خود سر سے پاؤں تک سیاہ پوش لگتا تھا۔ مشکی رنگ کا نہایت طاقتور اور بلند قامت گھوڑا جو خود بھی اندھیرے میں زمسا ہو گیا تھا اور اس کا سوار دونوں نہایت اعتماد سے قدم رکھ رہے تھے اور ہرگز ان راہوں کے لیے اجنبی نہ لگتے تھے۔ فریزر کے بدن پر پورا درباری لباس تھا، بہت تنگ برجس نما اونی پتلون، اعلیٰ درجے کی ململ کی سفید قمیص جس کی آستینوں اور گریبان پر پھول اور پھندنے لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر زری کے کام کی سیاہ واسکٹ، طلائی گھڑی کی زنجیر اس میں آویزاں، اس کے اوپر چھوٹا کوٹ، کمر پر سے بہت تنگ اور آستینیں بھی بہت تنگ لیکن کلائی پر سے چھوٹی تاکہ قمیص کے کف کی سجاوٹ اور جھالر دکھائی دے۔ گلے میں پھولدار ریشمی گلوبند اور سب کے اوپر بھاری لمبا کوٹ جسے ٹاپ کوٹ کہتے تھے۔ سر پر سیاہ مخملی اونچی سخت ٹوپی جو ٹاپ ہیٹ کہلاتی تھی اور جس کا رواج کچھ ہی برس پہلے شروع ہوا تھا۔ فریزر نیم بے ہوش تھا، آنکھیں بند اور گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اس کے خراٹے بلند ہوتے تھے اور کبھی کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ بگھی کی چھت جو چمڑے اور ترپال کی بنی ہوئی تھی، کمانیوں پر تنی ہوئی تھی۔ دونوں طرف نیم دروازے تھے جنہیں باہر اور اندر سے بند کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ صرف آدھی اونچائی کے تھے اس لیے فریزر جو گاڑی کے پچھلے گدے پر ڈھیر تھا بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ فریزر کی کوٹھی کا موڑ آ گیا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ذرا سی بھی لاپرواہی ہوتی تو موڑ پیچھے چھوٹ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ مشکی سوار نے بے جھجک اپنا گھوڑا فریزر کی کوٹھی کو جانے والی تنگ سڑک پر موڑ لیا۔ بگھی اس کے چند لمحے بعد موڑ میں داخل ہوئی۔ جلو سوار کا کہیں پتہ نہ تھا اور کوچبان شاید مشکی خنگ سوار ہی کو جلو سوار سمجھ رہا تھا۔ موڑ مڑنے کے بعد چاروں محافظ پیچھے اوٹ میں پڑ گئے اور کئی لمحوں کے لیے فریزر کی بگھی ان کی نظر سے باہر ہو گئی۔ دفتن مشکی سوار کی رفتار دھیمی پڑی، سوار اور بگھی کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ مشکی خنگ سوار کی رفتار اور بھی کم ہوئی، لیکن کوچبان جس کا نشہ ٹھنڈی ہوا لگ کر اور بھی گہرا ہو گیا تھا اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ مشکی خنگ سوار اور فریزر کی بگھی بالکل برابر آ گئے۔ سوار نے قربوس پر رکھی ہوئی بندوق اٹھائی۔ فریزر کا داہنا پہلو ٹھیک سامنے تھا۔ پیاپ پہ 3 فیر ہوئے۔ ایک گولی فریزر کے پہلو کو توڑتی ہوئی اندر پھیپھڑے کو چیر کر جگر کو چھوتی ہوئی 2 پسلیاں شکستہ کر کے باہر نکل گئی۔ دوسری گولی نے دل میں سوراخ کر دیا
اور بائیں طرف کی پسلیوں میں پھنس کر رہ گئی۔ تیسری گولی پیٹ کے اگلے حصے پہ پڑی اور معدے کو پھاڑتی ہوئی تلی میں پیوست ہو گئی۔ فریزر کی موت کو ایک لمحہ بھی نہ لگا، پہلی ہی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ کوچوان کی تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ مشکی سوار نے گھوڑا کڑکایا اور بگھی سے آگے نکل کر گھوڑے کا رخ کشن گنج کی طرف کر دیا۔ فریزر کے چاروں محافظ جو پیچھے پیچھے سست قدم آ رہے تھے، اب گولی کی آواز سن کر اپنے اپنے گھوڑے سرپٹ بھگانے لگے۔ انہوں نے کسی سوار کو یا کسی پیادے کو نہ دیکھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مشکی خنگ سوار نے فوراً ہی سڑک چھوڑ کر جنگل کی راہ لے لی تھی، اگرچہ اس میں گھوڑے کے ٹھوکر کھانے اور نتیجتاً سوار کے گرنے اور اپنی گردن توڑ لینے یا کم از کم شدید زخم کھانے کا امکان بہت تھا۔ گولیوں کی آواز اور پھر مشکی سوار کے غائب ہونے پر کوچوان کی عقل کچھ ٹھکانے آئی اور اس نے واویلا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں فریزر کے محافظ اسوار بھی پہنچ چکے تھے۔ ایک نے تیز تیز آگے بڑھ کر جلو سوار کو آ لیا اور دونوں اندھا دھند بھاگتے ہوئے کوٹھی پر گئے کہ روشنی اور مزید نفری کا انتظام کریں۔ تھوڑی دیر میں روشنیاں اور سپاہیوں کے اسلحہ ہر طرف چمکنے لگے، لیکن فریزر سارے ہنگامے سے بے خبر موت کی نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ڈھیلا اور منہ کھلا ہوا تھا اور پیلے دانت مشعلوں کی زرد روشنی میں بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ ٹامس میٹکاف نائب ریزیڈنٹ اور سائمن فریزر شہر مجسٹریٹ خبر ملتے ہی شب خوابی کے لباس میں لیکن مسلح سپاہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور پانچوں سواروں اور کوچوان کو ہتھکڑی بیڑی ڈلوا کر علی پور کے جیل خانے بھجوانے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر ولیم میک نوٹن اور ان کے نائب ڈاکٹر چمن لال پہلے آ چکے تھے۔ ان کی نگرانی میں لاش کو بحفاظت و احترام کوٹھی پر پہنچا دیا گیا۔ اسی وقت غسل اور تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قتل کی خبر سارے شہر میں آندھی طوفان کی طرح پھیل گئی اور صبح تک افواہیں بھی گرم ہو گئیں۔ اگلے دن 10 بجے تک لاش کو تیار کر کے دیوان ملاقات میں رکھ دیا گیا اور اعلان کیا گیا، ملک ذل الہی کا حکم کمپنی انگریز بہادر کا، ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج بوقت 3:30 بجے دن علی پور کے گورا قبرستان میں جو متصل لوڈلو کاسل و عدالت و دارالانشاء نواب ریزیڈنٹ بہادر واقع ہے، تدفین نواب عالی جناب امارت و ایالت مرتبت معظم الدولہ امین الملک ولیم فریزر صاحب کلام بہادر شہید مرحوم مغفور کی عمل میں آوے گی۔ رعایائے شہر جو زیارت و تعزیت کو آنا چاہتے ہیں 12 بجے کے اندر اندر معظم الدولہ امین الملک صاحب کلام بہادر شہید کی کوٹھی پر حاضر ہو جاویں۔ لیکن اس اعلان کے بہت پہلے ہی لوگوں نے فریزر کی کوٹھی اور موقع واردات پر جمگھٹ لگانا شروع کر دیا تھا۔ ان میں تعزیہ دار بھی تھے اور بے فکر تماشبین بھی تھے۔ تعزیت اور زیارت کو آنے والوں میں اولین 2 شخص مرزا اسد اللہ خان غالب اور نواب شمس الدین احمد کے ایک رشتے کے بھائی فتح اللہ بیگ خان تھے۔ شہر میں اس وقت 2 افواہیں گشت کر رہی تھیں۔ ایک جو زیادہ نہیں پھیل رہی تھی یہ تھی کہ نواب شمس الدین احمد نے لوہاروں کے چھن جانے کا ذمہ دار فریزر کو ٹھہراتے ہوئے اور جہانگیرہ بیگم کے بارے میں اس نے جو نازیبا بات کی تھی اس کے بدلے میں فریزر کو مروا دیا۔ دوسری افواہ جو زیادہ مقبول تھی یہ تھی کہ قتل کے پیچھے کسی عورت یا امرت کا معاملہ تھا۔ سنا جا رہا تھا کہ کسی عورت کو فریزر صاحب لے اڑے تھے اور اس کے پچھلے عاشق نے فریزر کو انتقاماً مروا دیا تھا۔ کابلی دروازے کے آگے باغ شالامار تک متعدد باغوں مثلاً روشن آرا باغ، باغ محلدار خان، باغ پٹنی مل وغیرہ کے بے فکرے جن میں زیادہ تر امرت پرست تھے متفقہ طور پر اس خیال کے تھے کہ معاملہ کسی امرت کا ہے، اور عین ممکن ہے کہ خود امرت ہی نے کسی بات پر غیرت میں آ کر صاحب کلام بہادر کا رشتہ حیات منقطع کر دیا ہو۔ انگریزوں کو ان افواہوں کی مکمل خبر تھی کیونکہ ان کے جاسوس سارے شہر میں قاتل کے بارے میں ٹوہ لیتے پھر رہے تھے۔ ایک خفیف سا امکان انگریزوں کی نظر میں یہ بھی تھا کہ یہ قتل کسی سازش کا نتیجہ ہو یا اس کی پشت میں کوئی امر انتظامی یا ملکی ہو۔ بریلی کے
ان واقعات کو 10-12 سال کا عرصہ گزرا تھا جب حافظ رحمت خان کے نبیرہ نواب مصطفیٰ خان اور مفتی شہر مولوی محمد ایوز کی قیادت میں اہل شہر نے سنگین خروج اہل ہند نے انگریزوں کے خلاف کیا تھا۔ اس قیام خونی کو کوئی انگریز فراموش نہ کر سکا تھا، مانا کہ بریلی کے کمشنر ایڈورڈ کولبروک اور کلکٹر فرانسس لو نے مغادرین کی سرکوبی کی انتہائی سختی سے کی اور بے حد تعدی کے ساتھ کی تھی، لیکن 2 ہفتوں کے لیے تو اقتدار کمپنی پورے روہیل کھنڈ میں ہل کر رہ گیا تھا۔ دہلی میں ایسا کوئی امر دن بھر کے لیے بھی واقع ہو جاتا تو اس کے اثرات دور رس ہو سکتے تھے۔ اس امکان کے خیال سے بوکھلا کر سائمن فریزر اور ٹامس مٹکاف نے فیصلہ کیا کہ فریزر کو فی الحال پورے پہرے کی حفاظت میں ریزیڈنٹی کے قریب ترین گورا قبرستان میں جلد از جلد دفن کر دیا جائے۔ بعد میں جب تفتیش کے بعد پورا معاملہ کھلے گا اور قاتل پکڑا جائے گا تو مناسب مدفن و مزار کا بھی انتظام کر لیا جائے گا۔ اس وقت تو زیادہ دھوم دھام کے بغیر ہی جنازے کو سپرد خاک کر دینا بہتر ہے۔ مرزا فتح اللہ بیگ خان اور نواب شمس الدین احمد آپس میں بھائی تھے، کیونکہ شمس الدین احمد خان کے دادا نواب عارف جان اور فتح اللہ بیگ خان کے دادا نواب قاسم جان سگے بھائی تھے۔ فتح اللہ بیگ خان کا مکان بلی ماران ہی میں کٹرا مسجد آدینہ بیگ خان کے سامنے بالا خانے پر تھا۔ شمس الدین احمد اور فتح اللہ بیگ میں دانت کاٹی روٹی تھی، لیکن بعد کو ایک گھوڑے کے متعلق ہنسی مذاق کی باتوں میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا جو تکرار و حجت اور چیخا چیخی میں بدل گیا، اور فی مابین اتنی تلخی پیدا ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہ رہ گئے تھے۔ اس صبح کو جب مرزا اسد اللہ خان غالب اور مرزا فتح اللہ بیگ خان زیارت نعش اور تعزیہ دینے کے لیے ولیم فریزر کی کوٹھی پہ پہنچے تو پہاڑی کی چڑھائی سے لے کر کوٹھی کے صدر دروازے تک سواریوں کا ہجوم تھا۔ دیوان زیارت میں انتظام یہ تھا کہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ فریزر کا لاشا پورے درباری لباس اور تمغوں اور اسلحہ سے مزین سنگی تابوت میں رکھ کر ایک بڑی چوکی پر لٹا دیا گیا تھا۔ درباری لباس اور اسلحہ سے مکمل 4 سپاہی گورا فوج کے اور ان کا فرنگی کمیدان لاشے کے سرہانے بالکل تنے ہوئے کھڑے تھے۔ تعزیت و زیارت کرنے والے اندر آتے اور چوکی کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے، لہذا دیوان زیارت ہمہ وقت لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب مرزا غالب اور مرزا فتح اللہ بیگ خان دیوان میں داخل ہوئے تو فتح اللہ بیگ خان نے نعرہ مارا اور جھپٹ کر لاشے پہ گرے اور بظاہر بے اختیارانہ پکار اٹھے، ہائے شمس الدین نے تجھے نہ چھوڑا۔ ایک انگریز نے فتح اللہ بیگ خان کا شانہ مضبوط پکڑ کر انہیں اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مرزا غالب اپنی جگہ شرمندہ ہوتے رہے کہ یہ مفت کا تماشا کھڑا ہو گیا، لیکن فتح اللہ بیگ خان کے عمل اور ان کے ماتمی جملے کی طرف محض مرزا غالب یا اہل ہند میں سے دیگر حاضرین ہی کی توجہ منعطف نہ ہوئی تھی۔ کئی انگریز حکام نے، جن میں سائمن فریزر بھی شامل تھا، اس پورے واقعے کو بہت اہمیت دی۔ پانی پت کا مجسٹریٹ اور فریزر کا خاص دوست جان لارنس قتل کی خبر سن کر دھاوے کی صورت دلی پہنچ کر سیدھا فریزر کی کوٹھی پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ اسے فتح اللہ بیگ خان کے واقعے کی خبر دی گئی۔ اس نے ٹامس مٹکاف سے مشورہ کیا تو میٹکاف کو اس معاملے کی تفتیش کے بارے میں بہت کچھ گرم نہ پایا۔ میٹکاف کا خیال تھا کہ فتح اللہ بیگ خان نے موقع غنیمت جان کر شمس الدین احمد سے اپنی پرانی دشمنی نکالی ہے، لیکن لارنس اور سائمن فریزر کی رائے میں یہ بات مزید دریافت و جستجو کی متقاضی تھی۔ پہلے تو فریزر نے فتح اللہ بیگ کو اگلے دن کچہری میں بلوا کر دیر تک ان سے جرح کی۔ ظاہر ہے کہ فتح اللہ خان کو کچھ معلوم تو تھا نہیں، اور ٹھنڈے صبح سے سوچنے پر انہیں اپنی حماقت اور سفاہت کا احساس بھی ہوا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا تھا۔ سائمن فریزر اور جان لارنس کی سخت ترین جرح کے جواب میں وہ یہی کہتے رہے، صاحب میں کچھ جانتا نہیں، میں نے صرف ایک مشہور بات کہہ دی تھی کہ صاحب کلاں بہادر سے شمس الدین احمد کی
دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ ہر چند کے حاکمان انگریز کو فتح اللہ بیگ خان سے کچھ بھی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی، لیکن انہوں نے نہ صرف فتح اللہ بیگ خان بلکہ شمس الدین احمد کے بڑے خسر مرزا مغل بیگ خان کو بھی حراست میں لے لیا، صرف اس بنا پر کہ وہ شمس الدین احمد کے خسر تھے اور ان دنوں شادل خان کی حویلی میں فتح اللہ بیگ خان کے بالا خانے والے مکان کے بالکل پاس رہتے تھے۔ انگریز حلقوں میں مرزا مغل بیگ نہایت شاطر اور اندر سے غیر وفادار مشہور تھے، بلکہ اس زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف ٹامس بیکن نے تو صاف شک ظاہر کیا ہے کہ مرزا مغل بیگ اس معاملے میں پوری طرح ملوث تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا مغل بیگ کو تو کچھ بھی اس بات کی ہوا نہ لگی تھی کہ شمس الدین احمد کے 7 جولائی کے مہینے میں فریزر کی کوٹھی پر کیا معاملہ گزرا تھا، اور لوہاروں کا علاقہ شمس الدین احمد سے چھن جانے کی خبر جب آئی تھی، اس کے بہت پہلے سے مرزا مغل بیگ اور شمس الدین احمد کی ملاقات نہ ہوئی تھی، لہذا مرزا مغل بیگ خان کو حراست میں لینا اتنا ہی بے سود اور بے نتیجہ رہا جتنا فتح اللہ بیگ کو حراست میں لینا۔ لیکن ان اقدامات سے شمس الدین احمد کو نقصان پھر بھی پہنچا، کیونکہ ان کی بنا پر شہر میں افواہیں اور بھی بھڑک اٹھیں کہ فریزر کے قتل میں شمس الدین احمد خان کا ہاتھ ہے۔ مرزا غالب سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، لیکن زیادہ نہیں۔ اس بنا پر یہ افواہ بھی پھیلی کہ مرزا نوشہ تو ساری مخبری پہلے ہی دن کر چکے تھے، اس لیے ان سے کسی مزید جرح و تفتیش کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تو واقعہ ہے کہ ان دنوں مرزا غالب کا آنا جانا ایک انگریز حاکم تھیوڈور پریسکوٹ کے یہاں بہت تھا، اور یہ بھی واقعہ بلکہ عجیب واقعہ ہے کہ اپنے تمام صلح کل اور میانہ روی کے باوجود غالب کی زبان یا قلم سے ایک بھی کلمہ خیر شمس الدین احمد کے حق میں کبھی نہ ٹپکا تھا، بلکہ وہ موقع بے موقع شمس الدین احمد کی برائی ہی کرتے رہتے تھے۔ جب فخر الدولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خاں کے انتقال پر شمس الدین احمد خان نے پوری ریاست اپنے ہاتھ میں لے لی، تو غالب نے ایک فارسی خط میں لکھا تھا کہ اب تو ناقصوں کا بازار گرم ہوگا اور فرومایگان کی گرمی ہنگامہ رہے گی۔ شمس الدین احمد خان سے مرزا غالب کی ناخوشی اس حد تک مشہور تھی کہ شہر کے بازاروں میں لوگ مرزا نوشہ کو نہ کہ فتح اللہ بیگ کو مخبر ٹھہراتے تھے۔ یہ بات اس قدر پھیلی کہ مرزا غالب نے کئی خطوط میں اپنی برت کا اظہار کیا اور دعویٰ کیا کہ مخبری تو ساری فتح اللہ بیگ خان نے کی تھی، میں تو صرف پریس کورٹ سے میل جول رکھنے کا گنہگار ہوں۔ لیکن شمس الدین احمد خان سے غالب کا عناد دلی ان کی اس زمانے میں ان کی تحریروں سے بھی صاف عیاں ہے۔ شیخ امام بخش ناسخ کے نام ایک خط میں غالب نے شمس الدین احمد کو کافر نعمت داور کش لکھا، اور ایک اور خط میں فریزر کے قاتل کو بددعا دی کہ وہ ستمگر نا خدا ترس عذاب ابدی میں گرفتار ہو۔ اور اسی زمانے میں انہوں نے ایک غزل کا مقطع لکھا، غالب ستم نگر کے چو ولیم فریزرے زیساں ز چیرہ دستی آدھا شود ہلاک۔ ان باتوں سے مخبری نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ فریزر کی تاریخ تو گھنشیام لال آسی نے بھی کہی، رسائی شعر نہ سہی گفت حاطف ضروع درد و علم آہ خونے فریزر ولیم۔ گھنشیام لال آسی نے تو ایک تاریخ اور بھی قتل فریزر کی کہی تھی، جس میں طرح طرح کے ہنر دکھائے گئے تھے، لیکن مرزا غالب نے شمس الدین احمد خان کے خلاف عملاً کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اغلب یہی ہے کہ کچھ نہیں کیا، بجز اس کے کہ قدم قدم پر شمس الدین احمد سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن اہل دہلی کی نظر میں دہلی کے سب سے بڑے شاعر اور سربر آوردہ رئیس زادے کے دامن پر کچھ مشکوک چھینٹیں ضرور پڑی رہ گئیں، اور اس میں بھی بہت کم کلام ہے کہ شمس الدین احمد کی طرف شک کی انگلی پھرنے میں اس بات کو بھی کچھ نہ کچھ دخل تھا کہ غالب، جو اس وقت کی دلی میں احمد بخش خان کے گھرانے کے ممتاز ترین افراد میں تھے، نسبی نہ صحیح سببی صحیح، انہیں شمس الدین احمد سے پوری توقع تھی کہ وہ ایسے جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور اس توقع کا جا بجا اظہار کرنے میں انہوں نے شاید کوئی تکلف نہ کیا تھا۔
اگر فتح اللہ بیگ خان کے واقعے اور مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب کے مبینہ اشاروں سے قطع نظر کر لیں تو شمس الدین احمد خان کے خلاف کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی۔ موقع واردات پر اجنبی شاہ سوار کے جو نشان سم ملے تھے وہ بے حد الجھن میں ڈالنے والے تھے، کیونکہ نشان ہر طرف تھے اور کوئی بھی سمت متعین نہ ہو سکتی تھی کہ سیاہ پوش مشکی سوار کس طرف سے آیا اور پس از قتل جنگل میں اترنے کے بعد کدھر گیا۔ لیکن سائمن فریزر اور شاید اس سے بھی زیادہ جان لارنس کے دل میں انتقام کی آگ جہنم کے شعلے سے بھی بڑھ کر گرم تھی۔ سائمن فریزر کو شمس الدین احمد خان کے خلاف بدگمانی تو تھی ہی، خاص کر حویلی حسام الدین حیدر کے پھاٹک پر جو آمنا سامنا فریزر اور شمس الدین احمد خان کا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد فریزر کی کوٹھی پر جو حادثہ فاجعہ ہوا تھا اس کی بھی پوری اطلاع سائمن فریزر کو تھی، اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ دہلی شہر میں جو افواہ پھیلتی ہے وہ بے اصل نہیں ہوتی۔ قدرتی طور پر اس نے یہ بات نظر انداز کر دی تھی کہ مرزا مغل بیگ اور فتح اللہ بیگ کو حراست میں لے کر خود انگریزوں نے اس افواہ کو آسمان تک پھیلا دیا تھا۔ بہرحال 3-4 دن کے بحث و مباحثہ کے بعد فریزر اور لارنس نے میٹکاف کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگلے دن 4 بجے صبح کے وقت شمس الدین احمد خان کی حویلی واقع دریا گنج پر چھاپا مار کر اس کے دروازے اندر سے بند کرا دیے جائیں اور حویلی کے کونے کونے کی تلاشی لی جائے، اور اگر دریا گنج والی حویلی کی تلاشی بے نیل ثابت ہو تو پھر بلی ماران کی حویلی پر چھاپا ڈالا جائے۔ آخر الذکر حویلی پر بے اطلاع چڑھ دوڑنے میں قباحت ضرور تھی کہ وہاں نواب کے گھر کی عورتیں بھی قیام پذیر تھیں، لیکن اس باب میں یہی فیصلہ ہوا کہ بروقت دیکھ لیں گے، تلاشی تو لینی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلے تمام ہندوستانی عملہ فعلہ سے پوشیدہ رکھے گئے تھے۔ باقی آئندہ۔